بھارتی رہنماؤں کے متضاد بیانات پر پاکستان الرٹ ہے۔ ہمارا پانی روکا یا رخ تبدیل کیا گیا تو اعلان جنگ تصور کریں گے۔ سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں پریس کانفرنس، کہا بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن صرف دہشت گردی پر بات نہیں ہوگی۔ ماضی میں عسکریت پسندوں کو آزاد کرنا اور بارڈر کھولنا ہماری غلطی تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہادر فوج امن کے لیے کوشاں ہے۔ امریکہ سے ٹیرف پر معاہدہ 2 سے 3 روز میں ہو جائے گا۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات مفید رہی۔ خطے کی صورتحال اور دو طرفہ امور پر کھل کر بات ہوئی۔ اسحاق ڈار بولے، امریکہ معدنیات اور کانکنی میں سرمایہ کاری چاہتا ہے، صدر ٹرمپ کا معلوم نہیں، لیکن مارکو روبیو کو دورہ پاکستان کی دعوت دی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان نے ایران پر حملے کی مذمت کی۔ ہم نے کہا امریکہ سے اچھے تعلقات کا مطلب یہ نہیں کہ غلطی کو بھی درست کہا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی ضمانت بازد گرفتاری کی 8 اپیلیں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج 9:30 بجے سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محمد شفیع صدیقی بھی شامل۔ ایڈوکیٹ سلمان صفدر کے ذریعے بانی پی ٹی آئی نے 9 مئی کیسز میں ضمانت بازد گرفتاری کے لیے اپیلیں دائر کی تھیں۔ غزہ کے فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، مزید 7 بچوں سمیت 14 فلسطینی دم توڑ گئے، مجموعی تعداد 171 ہو گئی، 94 بچے شامل۔ غزہ میں محدود امداد کا اسرائیلی ڈرامہ 20 لاکھ فلسطینیوں کی ضرورت کے لیے ناکافی قرار۔ جنگ بندی میں عارضی وقفے کے باوجود صبح سے جاری وحشیانہ حملوں میں امداد کے منتظر 32 افراد سمیت 51 فلسطینی شہید۔ فلسطین کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ میں فلسطین کانفرنس کا انعقاد، کینیڈا، برطانیہ، فرانس اور سعودی عرب کی جانب سے 2 ریاستی حل پر زور۔ پاکستان نے فلسطین کو اقوام متحدہ میں مکمل رکنیت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ نے کانفرنس پبلک سٹیزن قرار دے دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی اسرائیل پر تنقید، کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے کا خاموشی سے الحاق غیر قانونی ہے، یک طرفہ اقدامات ہی 2 ریاستی حل کو ہمیشہ کے لیے کمزور کر دے گا۔ مونسون کا 5واں اسپیل برسنے کو تیار، آج سے موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی۔ مری، گلیات، اٹک، چکوال موسلادھار میں بارش۔ گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بادل برسیں گے۔ فیصل آباد، سیالکوٹ، ناروال، جھنگ میں بھی موسلادھار بارشیں متوقع۔ سرگودا، ڈیرہ غازی خان، بھاولپور، ملتان میں بھی بارشوں کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ گلگت بلتستان میں نجی ٹی وی کی اینکر اور ان کے خاندان سمیت دیگر لاپتہ سیاحوں کی تلاش۔ شاہراہ بابوسر پر سرچ اور ریسکیو آپریشن میں تیزی۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق چلاس میں سیلاب کے باعث اب تک 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ فیری میڈوز سے تمام سیاحوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ شاہراہ بابوسر میں 15 کے قریب سیاح سیلابی ریلوں میں بہہ گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ اب گدھوں کی خیر نہیں، 2 چینی کمپنیوں کی پاکستان سے گدھے کے گوشت کی برآمد کے لائسنس کے لیے درخواست۔ کمپنیوں نے سلاٹر ہاؤس اور گوشت برآمد کے لائسنس کے لیے اپلائی کر دیا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی کے مطابق چینی کمپنی کی لائسنس درخواست پر مکمل چھان بین جاری ہے۔ ریگولیشنز مکمل ہونے کے بعد گدھے کا گوشت اور ہڈیاں چین برآمد ہو سکیں گی۔ ملک میں جاری سیاسی انتقام کا سلسلہ اب رکنا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو اپنی غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی تاکہ عوام کے حقیقی مینڈیٹ کی عکاسی ہو سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے۔ حکومت کا چینی کی ترسیل میں تاخیر اور معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت نوٹس۔ شوگر ملوں کے تمام ذخائر کی سخت نگرانی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی زیر صدارت شوگر سیکٹر پر اعلیٰ سطحی اجلاس۔ فیصلہ کیا گیا کہ چینی کی قلت کے ذمہ دار عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ رانا تنویر حسین نے واضح کیا کہ چینی کی قیمت اور فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ حکومت صارفین اور صنعت دونوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف فوری ایکشن ہوگا۔ چینی کی ایکسپورٹ سے صرف شوگر ملز مالکان کو فائدہ پہنچایا گیا، سب کچھ ایک منظم طریقے سے ہوا۔
अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल चीनी बहरान पर भड़क उठे। कहा, तारीख में पहली मरतबा चीनी से मुतालिक कमेटी का सरबराह वजीर खारजा को बनाया गया। तारिक फजल चौधरी की तरफ से लगाए गए इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। बोले, अगर इनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं, वरना मुआफ़ी मांगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। शरीफ फैमिली और जरदारी की मिल्स हैं, इनकी 5 उंगलियां घी में हैं। पहले 5 लाख टन चीनी बाहर भेजी गई और अब फिर बाहर से मंगवा रहे हैं। नौशेरो फिरोज में वडेरे के घर जाने वाली ज्यादती की शिकार लड़की की पुरअसरार मौत। मकतूला की बालिद की मदियत में मुकदमा दर्ज। मुद्दई के मुताबिक मुल्जिम लाल डेनू और अब्दुल जब्बार ने बेटी से ज्यादती की थी। वडेरा अजीजुल्लाह डहराज ने फैसला करके मुल्जिमान पर 4 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। मुतासरा लड़की और मुल्जिम की शादी का फैसला किया गया। मुल्जिमान ने बेटी को जहरीली गोलियां खिलाकर कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में खातून के कत्ल का केस। जरगे की सरबराह समेत 6 मुल्जिमान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। केस में गिरफ्तार मुल्जिमान की मजमूई तादाद 9 हो गई। पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई होली फैमिली अस्पताल की मेडिकल टीम ने खातून की डेड बॉडी के नमूने हासिल किए। इलाका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मुल्जिमान ने खातून की कब्र की निशानदेही की। इस्मतुल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को कब्र की निशानदेही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। कराची में लड़की और लड़के का कत्ल किसने किया, मुअम्मा हल न हो सका। साजिद मसीह और सना की लाश आज सुबह क्लिफ्टन चाइना पोर्ट से मिली थी। दोनों को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। मकतूलिन का ताल्लुक गुजराबाला से है। DIG साउथ असद रजा ने इंकशाफ किया कि मकतूला के अगवा का मुकदमा गुजराबाला में दर्ज किया गया। मुकदमे में मकतूल साजिद और दीगर अफराद को भी नामजद किया गया था। गुजराबाला पुलिस ने मकतूला के भाई को हिरासत में ले लिया। पेशावर के इलाके नागमान से गाड़ी से 3 लाशें मिली। मकतूलिन को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलिन में एक की शनाख्त फजल अमीन के नाम से हुई। फजल अमीन संगीन मुकदमात में कई थानों को मतलूब था। गैर जानिबदारी के दावेदार इंग्लिश हुक्काम का तासुब बेनकाब। इंग्लैंड में पाकिस्तान मुखालिफ रवैया। पाकिस्तानी शर्ट पर मद्दा को ग्राउंड से निकाल दिया गया। इंग्लैंड और भारत मैच के दौरान मुतासिब सिक्योरिटी ने पाकिस्तानी मद्दा को निशाना बनाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इंग्लिश सिक्योरिटी पर कई सवालात उठा दिए। मुतासरा मद्दा फारूक नजर ने जी स्पोर्ट में खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ग्राउंड से बाहर जाना गवारा किया, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ग्राउंड सिक्योरिटी के मुतासिबाना रवैये के खिलाफ अपील करने के लिए PCB का ताउन दरकार है। और भारत की 19 साला चेस खिलाड़ी देवयादश ने तारीख रकम कर दी। देविया ने अपनी हमवतन खिलाड़ी हेम्पी कॉनरे को शिकस्त देकर विमेंस चेस वर्ल्ड कप जीतने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी देवयादश के नाम रहा।